بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے ادارے گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کے میرے اساتذہ کرام، میری ہم جماعت اور ہم ادارہ بہنوں، آج اس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا، لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ میری پیاری عزیزہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اہمیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا باقی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل وحی کے ذریعے نازل کی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و فضیلت ایک حسین و جمیل خوبصورت گلدستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایک خوبصورت آئینہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہا گیا ہے۔ بہت سے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی کہا گیا ہے۔ لوگوں کو خبریں سنانے والا اور ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا کہا گیا ہے، اور بہت سے مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین سرچشمہ ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں پر مہر لگانے والے یعنی کہ ختم نبوت ہیں۔ میری پیاری عزیزہ، ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات عطا فرمائے ہیں، بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی فرمائے ہیں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نمایاں صفت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف اسی قوم کے لیے نہیں جن میں وہ مبعوث کیے گئے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سامنے وہ مبعوث کیے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمام مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تک، حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانی سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تک، تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور ایک سب سے بہترین اور انتہائی اہم کمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ زمانہ، یہ دور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جگہ جگہ پر قتل و غارت عام تھا، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا تھا تو کہیں گھوڑے دورانے پر جھگڑا تھا۔ انسانیت تو تھی، انسان تو تھے لیکن لوگوں میں انسانیت نہ تھی، دل تھے لیکن دل سوزی نہ تھی، لوگ تھے لیکن لوگوں میں انسانیت نہ تھی، روح تھی لیکن ان لوگوں میں روحانیت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام کی تمام دنیا رشک امیز ہوئی اور اندھیروں سے نکل کر روشنی سے سرفراز ہوئی۔ وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا سے اندھیرا، جیسا کہ کہا جا سکتا ہے کہ جن کے آنے سے دونوں جہاں روشن ہوئے، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ہمارے آقا ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے سے کا مطالعہ کرنے سے اور ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار تکلیفیں اور اذیتیں آئی،
کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے بدلہ نہ لیا، نہ صرف ان سے کو معاف کر دیا بلکہ ان سے کبھی بھی زندگی میں بدلہ نہ لیا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جنت کے پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور ان کو بد دعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ان کے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے لیے مانگی۔ میری پیاری عزیزہ، اللہ تعالیٰ کے جانے والوں کی تعداد سینکڑوں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قتل و غارت کی کوئی مثال قائم نہیں کی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے اور انسانوں کی معراج کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان میں ہماری رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہماری رحمت اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آخر پر میں یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے عفو درگزر کے صدقے ان جیسا عفو درگزر اور رحم ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی اور رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔